نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زمانہ قیامت کے جتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنے ہی نئے نئے فتنے نئے نئے انداز میں سر اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کو اسلام، قرآن اور دین اور دیندار لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پھیلا رہے ہیں۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان کو، ابلیس کو حکم نہیں دیا تھا، پھر اس کو مردود کیوں قرار دیا؟ اور آیت پیش کرتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابلیس فرشتے میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے خود فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تو اس کو پھر بارگاہ الہی سے کیوں مردود قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو ناقص پڑھا گیا ہے، قرآن کو پورا پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ سورہ اعراف کی آیت میں واضح طور پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے؟ کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ بات میرے لیے رکاوٹ بنی کہ میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب قرآن کے اندر خود موجود ہے اذ امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا، پتہ چلا فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا فرشتوں کو بھی حکم دیا، ابلیس کو بھی حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو نقل کر کے بتایا، تو اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے کس کو حکم دیا تھا، کس کو حکم نہیں دیا تھا، وہاں تو یہ بتایا کہ کس نے سجدہ کیا تھا، کس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو دوسری والی آیت نے کلیئر کر دیا کہ دوسری آیت میں بتایا کہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، تو پتہ چلا ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی دیا تھا، لیکن اس کی بدبختی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوا ہے، رخ آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ خانہ کعبے کو نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ خانہ کعبے کی طرف صرف ہم رخ کرتے ہیں، اس طرف منہ کرتے ہیں، تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے ضرور ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ تو ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں اور ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارے فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے بھی ہم سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔